شدت عشق بائے فاریہ خان کمپلیٹ ناول۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ماہی، تمہیں بھی ساتھ آنا چاہیے تھا، جانتی بھی ہو نا مجھے تو نہ تو زیادہ معلومات ہیں اور نہ ہی اتنی بریو ہوں۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پر لگتا ہے میں اس چانس کو بھی گنوا دوں گی۔ وہ موبائل کو کان سے لگائے کیب سے اتر اسے پیسے پکڑا رہی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، ہاتھوں پر پسینہ آ رہا تھا، حد سے زیادہ نروس تھی وہ۔ ریلیکس کرو خود کو حور، مجبوری تھی میری، ورنہ تمہارے اس خاص دن میں بھی کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتی۔ یار یہ جو بوس ہیں سر درد بنے ہوئے ہیں میرا، سکون سے جینے بھی نہیں دیتے، جیسے کہ منتھلی 30,000 تنخواہ کے بدلے خرید لیا ہو مجھے۔ ماہنور نے افسردگی سے کہا، جس میں غصے کی بھی رمق تھی۔ حور اس کی مجبوری سن اپنے لب کاٹنے لگی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی ویسٹرن میکسی میں ہلکے سے میک اپ اور کھلے بالوں میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ کسی کو بھی دیوانہ کر جاتا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی ڈرپوک اور معصوم بھی تھی، کہیں اکیلی آتی جاتی بھی نہ تھی۔ تبھی اب اپنی بڑی بہن سے کال پر بات کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی وہ۔ جانتی ہوں ماہی، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی اندر کیسے جاؤں اور کیسے ملاقات کروں سلطان سر سے۔ یہاں تو بہت لوگ ہیں، بہت شور ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے ایک نظر اس بڑی سی عمارت کو دیکھتے گہری سانس لی۔ اسے ہمیشہ سے رش والی جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی، پر آج وہ صرف اپنے خواب کو پورا کرنے ادھر چلی آئی تھی۔ یہ خواب اس کا ہی نہیں بلکہ اس کی بہن اور مرحوم ماں کا بھی تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس رہو، بہت بہادر ہو تم، بس یہ سوچو ماما کا خواب پورا کرنے جا رہی ہو۔ بہت محنت کیا ہم نے حور، تم اس چانس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتی۔ اس کھڑوس بوس کی ہزاروں منتیں کرنے کے بعد تمہیں اس پارٹی میں آنے کا موقع ملا ہے۔ پلیز یار حور خود کو پرسکون کرو اور کانفیڈینس کے ساتھ سلطان سر سے ملاقات کرو۔ ماہی کی اسپیکر پر ابھرتی آواز سن حور نے گہرا سانس لیا۔ جتنا میں جانتی ہوں انہیں، وہ تمہیں رول ضرور آفر کر دیں گے۔ ویسے بھی شوبز میں حسن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور تم اس دولت سے مالا مال ہو۔ تمہیں تو ایک نظر دیکھ کوئی بھی اپنا دل ہار جائے۔ آج کے دن کو تم نے گنوانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب خود کو پرسکون کرو، گہری سانس لو، اپنا حلیہ درست کرو اور جاؤ۔ مجھے یقین ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، ہم سب کا ضرور پورا کرو گی۔ اپنی بڑی بہن سے بات کر کے اس کے خود پر جتائے گئے بھروسے کو مد نظر رکھتے حور پہلے کی نسبت کافی نارمل ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، صرف ڈر کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی، ورنہ اس کا کانفیڈنس داد دینے کے قابل تھا۔ ایسے ہی نہیں، اس نے اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا، ورنہ ماہی بھی کم حسین نہیں تھی، مگر اسے شوبز میں انٹرسٹ نہیں تھا اور نہ ہی اسے ایکٹنگ آتی تھی، پر حور میں یہ ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ماہی، میں آج کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، میں ہمارا یہ خواب ضرور پورا کروں گی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی، کال کٹ کیے، اپنا موبائل چھوٹے سے پرس میں ڈالے، ہاتھوں کی انگلیوں سے بال ٹھیک کرتی، خود اعتمادی سے قدم اٹھانے لگی۔ اس عمارت کا مین ڈور رش سے بھرا پڑا تھا اور اگر حور ان لوگوں کے بیچ میں سے گھس کر اندر جاتی تو شاید پھر سے گھبرا جاتی، جبکہ اب اسے گھبرانا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہاں سے تو نہیں جا سکتی، ضرور کوئی بیک ڈور بھی ہوگا اس جگہ کا، وہاں سے انٹر ہو جاتی ہوں، خود سے کہتی وہ اس عمارت کی پچھلی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے خیال میں اس عمارت کے اندر جانے کا راستہ پچھلی جانب بھی لازمی ہوگا اور کسی حد تک وہ درست بھی تھی۔ دروازہ تو وہاں بھی تھا جو کہ ایک کوریڈور میں کھلتا تھا۔ اس عمارت کا پچھلا ایریا کافی سنسان تھا، نہ تو کوئی شور تھا اور نہ ہی انسان، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
بس ہلکی سی روشنی تھی، ایک چھوٹی سی لائٹ اس دروازے کے اوپر جل رہی تھی جو اس عمارت کے اندر لے جاتا تھا۔ اس دروازے کو دیکھ حور بھاگنے کے انداز میں اس طرف بڑھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک چیخ گونجی تھی جس نے حور کے نہ صرف قدم روک دیے بلکہ وہ سانس روکے وہیں جم کر دائیں جانب دیکھنے لگی جہاں اسے ایک سیاہ ہیولا سا دکھائی دیا۔ یہ عمارت ایسی جگہ پر بنی ہوئی تھی جس کے پیچھے گہرائی میں دریا بہتا تھا۔ وہ سیاہ ہیولا اسی دریا کے قریب کنارے پر کھڑا نیچے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ حور آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی جب پھر سے اس کی سماعت میں آواز گونجی، پلیز ہیلپ می، بچاؤ کوئی مجھے۔ کسی نسوانی آواز کو مدد کی پکار لگاتے دیکھ حور سکتے سے واپس آئی اور اندھا دھند اس ہیولے کی طرف بڑھی۔ قریب جانے پر اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلا اس جانب روشنی ڈالی تو کسی شخص کو موجود پایا جو ہاتھ نیچے کو کیے ایک لڑکی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی روتے اور چیختے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ حور یہ منظر دیکھ اس شخص کے قریب ہوئی اور اس کی بازو پر اپنا ہاتھ رکھا جس سے اس نے نیچے گرنے والی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ پلیز زور لگائیں، اوپر کھینچیں اسے، میں ہیلپ کر رہی ہوں آپ کی، ہمیں بچانا ہوگا اس لڑکی کو۔ وہ اپنے نازک بدن کی مکمل طاقت لگائے دوسرے ہاتھ سے موبائل کی ٹارچ جلائے اس شخص کی بازو کو کھینچتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ اس کے لمس اور آواز پر اس شخص نے اپنی سیاہ سحر انگیز نگاہوں سے حور کی طرف دیکھا جو صرف نیچے گرنے والی لڑکی پر نظریں جمائے اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حور پر پڑنے والے اس شخص کی نگاہیں واپس پلٹنا بھول گئی تھیں۔ شاید ہی آج سے پہلے اس نے اتنا معصوم حسن دیکھا تھا۔ آج تو حور لگ بھی غضب کی رہی تھی۔ وہ محض اسے ہی دیکھتا ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اوپر کھینچتے اس لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہیں یوں جھٹکا لگنے پر حور پیچھے کو ہوتی زمین بوس ہونے لگی مگر وہ شخص اس کی نازک کمر میں اپنی بازو حائل کیے اسے تھام چکا تھا۔ حور کی موبائل ٹارچ اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہیں حور نے ڈر سے اپنی ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں بند کر رکھی تھیں جبکہ وہ شخص غور سے اس کو نہارنے میں مصروف تھا۔ یو آر سیف، اوپن یور آئیز، وہ شخص بہت آہستہ سے بولا۔ تو حور نے اپنی آنکھیں کھول اسے دیکھا۔ خود کو اس شخص کے بے حد نزدیک پا کر وہ جھٹ سے اس سے الگ ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے اس لڑکی کو بھی بچا لیا اور مجھے بھی، حور نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی جسے اوپر کھینچ لیا گیا تھا خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھتی حور کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر بہت خوشی در آئی تھی۔ تھینک گاڈ آپ بچ گئیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے اندھیرے میں یہاں آنے کی؟ اگر یہ آپ کا ہاتھ نہ تھامتے تو گر جانا تھا آپ نے، اور جانتی ہیں یہاں سے گرنے والا زندہ نہیں بچتا، بہت اونچائی ہے، آپ کی جان جا سکتی تھی۔ حور اس لڑکی کو دیکھتی اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اور اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ حور کی بات سن اس لڑکی نے سہمی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی سنجیدہ چہرے سے گھور رہا تھا۔ نہ جانے اس نے آنکھوں میں کیا اشارہ کیا کہ وہ لڑکی بنا کچھ کہے بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ لگتا ہے زیادہ ہی ڈر گئی، حور نے اسے جاتے دیکھ کہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے سلطان شاہ سے ملنا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر اس شخص کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ حور نے پلٹ کر اسے دیکھا جو پراسرار سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے روشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حور نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ حور نام ہے میرا، آپ کون ہیں؟
کیا یہاں پر انوائٹڈ ہیں آپ بھی؟ اس کی باریک میٹھی آواز اس شخص کے کانوں کو کافی خوبصورت لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، اسپیشل گیسٹ ہوں۔ روحام ملک نام ہے میرا۔ تم یہاں کیسے؟ آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ بجائے اس کی کلائی چھوڑنے کے وہ اپنا تعارف کرواتا حور کے نزدیک ہوا۔ جی کیونکہ میں کوئی سلیبریٹی نہیں ہوں، میرا خواب ہے ایکٹریس بننے کا۔ آج سلطان شاہ سر سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے، امید ہے وہ مجھے چانس دے دیں گے۔ حور کی بات سن ایک شخص کی گرفت اس کی کلائی پر سخت ہوئی تھی۔ حور نے پیشانی پر بر ڈالے، اپنے دوسرے ہاتھ سے روحام کے ہاتھ کو پکڑ دور کرنا چاہا تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہی تھام خود کے بے حد قریب کر گیا، یہاں تک کہ حور کی سانسوں میں روحام کی خوشبو جاتے اس کی سانس روکنے لگی۔ یہ شعبہ جو تم چننا چاہتی ہو مناسب نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور کس سلطان شاہ کی بات کر رہی ہو جو لڑکیوں کو رات گزارنے کے بدلے چانس دیتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایکٹریس بننے کی، گھر جاؤ اپنے، اور یہ وقت لڑکیوں کے باہر نکلنے کا نہیں ہے، وہ بارب آواز میں اس سے کہتا حور کو خود سے دور کر گیا۔ اس نے تعجب بھری نظروں سے روحام ملک کو دیکھا تھا جو فضول میں اس پر رعب جھاڑ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی زندگی کے فیصلے کر رہا تھا؟ ایکسکیوز می، آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ کس حق سے منع کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میں مانتی ہوں آپ نے اس لڑکی کی ہیلپ کی، مگر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ یہ زندگی میری ہے، میرے خواب جنہیں پورا میں خود کر سکتی ہوں۔ اپنا اچھا برا میں بہتر سمجھتی ہوں۔ خوف سو دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، وہ غصے سے اسے کہتی اس عمارت کے بیک ڈور کی طرف بڑھی اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ شخص کتنی ہی دیر وہیں کھڑا اس بند دروازے کو گھورتا رہا اور پھر موبائل نکال اس نے کسی کو کال کر دی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سلطان شاہ جو کسی سے مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اچانک اپنے پیچھے سے نسوانی آواز سن کر پلٹے تو حور کو خود کی طرف متوجہ پایا۔ ہیلو بیوٹیفل، میں بالکل فٹ فاٹ، تم بتاؤ؟ وہ پوری طرح حور کی سمت متوجہ ہو چکے تھے۔ آخر کو اس کا حسن کشش ہی ایسی رکھتا تھا جو کسی کو بھی گھائل کر دے۔ سر میں حور ابراہیم ہوں، سر کاشف نیازی نے جس لڑکی کی سفارش کی تھی میں وہی ہوں۔ ایکچولی سر میرا بہت بڑا خواب ہے ایکٹریس بننے کا اور مجھے یقین ہے صرف آپ ہی وہ خواب پورا کر سکتے ہیں۔ حور نے کافی کانفیڈنس سے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ سلطان شاہ تو اس کا میٹھا لہجہ اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔ تو میں آپ کا جواب کیا سمجھوں سر؟ آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا مجھے؟ ابھی تو آپ بیزی ہیں، بعد میں ہم بات کر لیں گے۔ سلطان شاہ جو سر سے پاؤں تک اس کا تفصیلی جائزہ لیتے اپنی داڑھی کھجانے لگے تھے، انہیں پھر سے حور نے مخاطب کیا تو وہ ایک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے کارڈ نکال اس کی طرف بڑھانے لگے۔ حور نے روشن آنکھوں سے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا کارڈ پکڑنے کے لیے کہ اچانک سلطان شاہ نے اس کارڈ کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، تمہارا کانفیڈنس، تمہارا حسن اور یہ شرعی لہجہ اصل میں تمہارا ٹیلنٹ ہے۔ دیکھو کیسے مجھے قائل کر لیا تم نے۔ واحد تم ہی وہ لڑکی ہو جسے پہلی ملاقات میں فلم آفر کر رہا ہوں میں یہاں۔ ویسے بھی اب میں بور ہو رہا ہوں، کیوں نہ تمہارے کام آ جاؤں، تمہیں خوش کر دوں۔ ایک نیو فلم بنا رہے ہیں ہم جس میں نیو کمر کی ضرورت ہے، اور دیکھو کیسے تم نے ہماری تلاش کو آسان کر دیا۔ چلو میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس پر، وہاں کانٹریکٹ پیپر پڑے ہیں، انہیں سائن کرو اور فلم تمہاری۔ وہ حور کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتے گویا ہوئے۔ ان کی کہی بات سن حور کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا جس چانس کی خاطر وہ ڈھیروں دعائیں کر چکی تھی۔ اتنا گھبرا رہی تھی، اتنا ڈر رہی تھی، وہ کیسے اسے ایک ہی بار میں مل چکا تھا۔ کیا قسمت اس قدر مہربان تھی اس پر؟
اپنی خوشی میں وہ گم ہو گئی کہ بنا سوچے سمجھے سلطان شاہ پر بھروسہ کیے رات کے پہر ان کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس کے لیے نکل پڑی۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیونکہ بنا کسی فائدے کے صرف سلطان شاہ کیسے حور کو فائدہ دے دیتے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے حور سلطان شاہ کے ہمراہ ایک فارم ہاؤس پہنچی۔ سلطان شاہ کے گاڑی سے نیچے اترتے ہی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول باہر آئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہے اس خوبصورت فارم ہاؤس کو دیکھ وہ مبہوت ہو گئی، ایک پل کو آنکھیں نہ جھپکا پائی۔ ایسے خوبصورت گھر اس کی ہمیشہ سے خواہش تھے، اور اب تو عنقریب وہ بھی اتنی امیر ہو جائے گی کہ اپنا ایک ایسا ہی خوبصورت اور وسیع گھر بنا پائے گی۔ دل ہی دل میں ڈھیروں خوش ہوئے وہ سلطان شاہ کے پیچھے اس فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ پورے فارم ہاؤس میں ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کیا گیٹ کے پاس اس نے چوکیدار کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اپنی خوشی میں وہ سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھی۔ بہت بڑے لاؤنج میں آ کر سلطان شاہ نے پلٹتے حور کو دیکھا، جو چاروں طرف نظریں گھماتی روشن آنکھوں سے اس ماربل اور شیشے پر مشتمل گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یہ فارم ہاؤس؟ سلطان شاہ کے سوال پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر ہلکا سا مسکراتے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے حور ڈیئر اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں پر کچھ حاصل نہیں کر پاتے، بٹ تم میں وہ بات ہے، وہ جوش ہے، وہ ٹیلنٹ ہے، دیکھ لینا تم وہ سب کچھ حاصل کر لو گی جس کی خواہش ہے تمہیں۔ ہم بھی تو ساتھ ہیں تمہارے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سلطان شاہ حور کے قریب آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا دباتے ہوئے تعریف کرنے لگے۔ حور نے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائیں۔ سلطان شاہ کا چھونا اسے ناگوار لگا پر وہ برداشت کر گئی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ وہ سبھی خواب پورے کر لوں گی جو بچپن سے دیکھ رکھے ہیں۔ سر کانٹریکٹ پیپر کہاں ہے؟ میں سائن کر دوں؟ ایکچولی گھر پر میری بہن ویٹ کر رہی ہے، لیٹ ہو رہا ہے کافی۔ وہ مسلسل سلطان شاہ کی بے باک نگاہیں خود کے بدن پر محسوس کر رہی تھی، ساتھ ہی سلطان شاہ کا اس کے قریب آ کر چھونا اسے گھبرا رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں پیچھے کو ہوتی وہ آہستگی سے بولی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا، بدن میں کپ کپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے فلم حاصل کیے واپس جانا چاہتی تھی۔ یہ سنسان فارم ہاؤس اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی، پہلے تو بنا سوچے سمجھے چلی آئی، پر اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ اندر روم میں پڑے ہیں۔ ریلیکس کرو یار، نروس کیوں ہو رہی ہو؟ تم بیٹھو، میں جوس لے کر آتا ہوں، پھر آرام سکون سے فلم سائن کرنا اور میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا اور لاؤنج میں پڑے مہنگے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے سر اس بات میں ہلاتے اپنے قدم اس جانب بڑھائے۔ وہیں سلطان شاہ کچن کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جلدی جلدی بس یہاں سے جانا چاہتی تھی، اسی لیے سلطان شاہ کی بات ماننے پر اکتفا کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد سلطان شاہ 2 گلاس لیے اس کے پاس آئے اور دائیں ہاتھ والا مینگو جوس کا گلاس حور کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ سلطان شاہ اس کے ساتھ بہت قریب صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ حور نامحسوس انداز میں تھوڑی دور کھسکی۔ سر کانٹریکٹ پیپرز بھی لے آئیں، میں سائن کر دوں؟ اس نے بنا سلطان شاہ کی جانب دیکھے نظریں جھکائے کہا۔ وہ مزید ادھر رکنے کے حق میں نہیں تھی۔ سلطان شاہ نے غور سے اسے دیکھا، جیسے اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور پھر جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ تم جوس پیو، میں پیپرز لے کر آتا ہوں۔ خود جوس کا گلاس خالی ٹیبل پر رکھتے حور سے کہہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ایک کمرے کی طرف جاتے دیکھ حور نے گہرا سانس لیا اور جوس کو پینا شروع کر دیا۔ اسے پیاس بھی کافی لگی تھی، ساتھ دل بھی تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ تبھی اس نے جوس کا سارا گلاس ختم کیے سلطان شاہ کے گلاس کے ساتھ اپنا گلاس بھی رکھ دیا۔
وہ مسلسل اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سلطان شاہ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں ایک پیپر لانے میں انہیں اتنا وقت لگ رہا تھا۔ حور کا سر بھاری ہونے لگا، ساتھ ہی جمائیاں آنے لگیں۔ اچانک ہی نیند کا غلبہ چھایا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بمشکل سے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ مزید کچھ دیر گزری اور اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ حور نے آواز سن اس جانب نگاہیں کی۔ کوئی وجود بھاری جوتوں کے ہمراہ اسے اس طرف آتا دکھائی دیا۔ سلطان سر، پیپر سائن کر۔ اس وجود کو اپنے قریب آتے دیکھ حور نے لڑکھڑاتی آواز میں بولنے کی کوشش کی، پر اس کی زبان جیسے حرکت کرنے کی بھی سکت نہ رکھتی ہو۔ پورا بدن سن ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلا پن چھا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی اس وجود کو دیکھنے کی جو اس کے بے حد نزدیک آ کے حور کی کمر میں بازو ڈال اسے ایک دم سے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ حور کا نازک بدن بازوؤں میں لیے وہ وجود چلتا ہوا اسی کمرے داخل ہوا جہاں سے وہ باہر آیا تھا۔ چھوڑے مجھ، اس نے بند ہو رہی آنکھوں سے بولنے کی کوشش کی، پر وہ وجود اسے بیڈ کے پاس لا پھینکنے کے انداز میں حور کو وہاں لٹا گیا۔ حور خود اس کے اوپر جھکے۔ وہ وجود تیزی سے حور کی میکسی کی زپ کھول اس کے کاندھوں سے اتارنے لگا۔ حور کے سامنے بس اس شخص کا دھندلا سا چہرہ موجود تھا، باقی وہ اپنی ساری صلاحیتیں کھو چکی تھی، یہاں تک کہ بولنے کی بھی۔ وہ اپنی بگڑنے والی اس اچانک حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی، جو کہ اپنا دفاع تک کرنے کی ہمت کھو چکی تھی۔ وہ شخص حور کی میکسی کو منٹوں میں اس کے بدن سے جدا کیے اسے عیاں کر چکا تھا۔ اب خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے واپس سے حور کے قریب آتا وہ اس کے نرم لبوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس کے شفاف گردن پر جھک گیا، جہاں وہ جا بجا اپنے دانت کاٹتے ہوئے حور کے کاندھوں پر بھی اپنی جنونیت بکھیرتا اس کی آبرو لوٹنے کی شروعات کر چکا تھا۔ وہ تو ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی، نہ جانے کیا ہو چکا تھا اسے، جو خود کو بچا بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ سسکنے کے بھی قابل نہ تھی، بس زندہ لاش کی مانند لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شخص اس کے نرم و ملائم بدن کو اپنے سخت کھردرے ہاتھوں سے چھوتا ہوا اپنا چہرہ حور کی گردن سے نیچے گہرائیوں پر رکھے وہ انہیں ہاتھوں سے دباتے ہوئے زبان سے چاٹتا ہوا اس کے ہر ایک حصے پر اپنی چھاپ چھوڑ کر نیچے اس کے پیٹ کی طرف آیا اور زبان سے اس کی پیٹ کے گڈھے کو چھوتے ہوئے وہ اپنا دوسرا ہاتھ حور کی بند ٹانگوں کے درمیان لے جا کے ان گہرائیوں کو چھونے لگا جہاں صرف ایک شوہر کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی انگلیوں کی بے باک لمس سے حور کی گہرائیوں کی پیمائش کرتا اس کے بدن کو مسلسل اذیت پہنچائے جا رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر حور کے تھائی کے نیچے حصے موجود تل پر پڑی جو اس شخص کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا سبب بنا تھا۔ اس سیاہ تل پر سے خود کی نظریں ہٹا پانی ناممکن سی لگنے لگی تھی اسے۔ تبھی اپنے چہرے کے جھکاؤ وہ حور کے پیٹ کے نچلے وجود کی جانب کرتا اپنے دانتوں کے گھیرے میں اس کے تھائی کے نچلے حصے پر موجود تل کو لیے کاٹ گیا۔ اپنا لمس نشانات کی صورت وہ دے رہا تھا، نہ جانے وہ حور کے کن کن حصوں پر اپنی جنونیت بکھیر رہا تھا۔ کچھ دیر تک یہی کھیل کھیلنے کے بعد حور نے بند ہو رہی آنکھوں سے شخص کو خود سے لپٹتے دیکھا۔ فکر مت کرو، آج تمہیں حاصل کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا، کیونکہ یہ خوبصورت جسم مجھے ہر وقت میسر چاہیے۔ حور کے کان کے قریب سرگوشی کیے وہ شخص اس کی سانسوں پر قابض ہوئے حور کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس شخص کی جان لیوا اذیت دینے سے پہلے وہ مکمل اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، جبکہ وہ شخص اس کے بدن کے ساتھ منمانیاں کیے اپنا فائدہ حاصل کرتا رہا۔ نہ جانے کب تک وہ اس کے ساتھ لپٹا رہا۔ حور کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، وہ تو آج خود کی سب سے انمول چیز ایک غیر کے ہاتھوں لٹوا چکی تھی۔
کہاں ہو تم ہور؟ پک اپ دا کال یار۔ رات کے 5 بجے کا وقت تھا جب ماہی مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے پچھلے 4 گھنٹوں سے ہور کو کالز کیے جا رہی تھی، پر نہ تو کوئی آگے سے کال پک کر رہا تھا اور نہ ہی ہور گھر واپس آئی تھی۔ پریشانی سے ماہی کا دل بند ہونے کو تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ہور ہی اس کا واحد رشتہ اور سہارا تھی۔ وہ بے حد محبت کرتی تھی اپنی بہن سے، کسی بچے کی طرح اس نے خود سے 9 سال چھوٹی ہور کو پالا تھا۔ اس کی خواہش اور اپنی ماں کے خواب کی خاطر اس نے ہور کو آج پارٹی میں بھیج دیا، پر شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، تو پھر کہاں تھی وہ؟ یا اللہ، میری ہور بالکل صحیح سلامت ہو، وہ واپس آ جائے پلیز۔ مجھے ایسا دکھ مت دینا میرے خدا جو میری برداشت سے باہر ہو۔ آخر میں بے بس ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خود کو کمپوز کیے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کی خاطر وضو کرنے چلی گئی اور پھر جائے نماز بچھائے وہ تہجد کے نوافل ادا کیے۔ ہور کی خاطر دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھیں، کسی انہونی کے احساس نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھی ہور کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی کہ اچانک گیٹ کی ڈور بیل بجنے کی آواز سن ماہی نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ ہور ہوگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بھائی کی طرف بھاگی اور جھٹ سے گیٹ کھول دیا تو سامنے سڑک پر ہور کے بے ہوش وجود کو گرے ہوئے پایا۔ وہ ایک سفید چادر سے کور کیے لوٹے پھوٹے حلیے میں موجود تھی۔ اس کی حالت دیکھ ماہی کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ تڑپ کر وہ ہور کے قریب گئی اور اسے اپنے سینے سے لگائے سہارا دے کر اٹھایا۔ پڑوس کے لوگوں کی نظروں میں آنے سے پہلے وہ ہور کو لیے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سہارا دیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی اور بامشکل سے ہور کے زخمی بدن کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ چادر جو ہور کے وجود پر لپٹی تھی کانپتے ہاتھوں سے ماہی نے دور کی تو ہور کے پورے وجود پر ان گنت دانتوں کے نشانات اور سرخ دھبے دیکھ وہ خوف سے چیخ پڑی۔ اپنی نازوں میں پلی بہن کو اس حال میں دیکھ اس کی روح لرز اٹھی تھی۔ ہور کو دیکھ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کسی درندے نے اس سے اپنی طلب پوری کی ہے۔ ماہی روتے ہوئے ہور کے کپڑے وارڈروب سے لے کر آئی اور اسے پہنا کر ہور کا ہاتھ پکڑے اس پر پیشانی ٹکائے بلک بلک کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو ہور، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی، میں تمہیں بچا نہ سکی، تم نے اتنی تکلیف سہی اور میں کچھ نہ کر پائی۔ کاش میں کبھی تمہیں وہاں نہ بھیجتی، کاش یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ وہ بار بار ہور کے ہاتھ کی پشت پر بوسے دیتی، اس سے معافی مانگے جا رہی تھی، جبکہ ہور ہر احساس سے بے خبر حواس بھلائے ہوئے تھی۔ نہ جانے جب اسے ہوش آتا تو خود کی آبرو لوٹنے پر کیسے ماتم کرتی وہ۔ اندھیرے کمرے میں ہلکا سا سافٹ میوزک چل رہا تھا۔ وہیں مساجر صوفے پر بیٹھا شخص صوفے کی ٹیک کے ساتھ سر ٹکائے مسلسل چھت کی جانب دیکھنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش لگاتا دھواں ہوا میں چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مانو ایک ہی جگہ اٹکی پڑی تھیں، نہ جانے ایسا کیا دیکھ رہا تھا وہ۔ اف، تمہارے حسن کو خراج دینے کا حق میرا ہی تھا ہور، وہ لمس بھول پانا ممکن نہیں۔ ابھی کچھ گھنٹے گزرے ہیں تم سے دور ہوئے اور تمہاری خوشبو جو میرے سر پر چھائی ہوئی ہے مجھے تمہارے قریب جانے کے لیے پاگل کیے جا رہی ہے۔ آنکھیں بند کر رہا ہوں تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آخر تم ہو کیا چیز جو مجھ جیسے شیطان صفت انسان پر حاوی ہونے لگی ہو، ورنہ روحان ملک نے کسی انسان کو اتنی بھی اہمیت کبھی نہ دی تھی جو کسی کے متعلق سوچ بھی لیتا، مگر تمہارے علاوہ تو کچھ اور سوچ میرے دماغ میں آ ہی نہیں پا رہی۔ چھت پر چل رہی ویڈیو کو دیکھتے وہ خود کی حالت پر ہنسا تھا۔ بیڈ پر ہر پردے سے آزاد ہور کے بے حد قریب آنے کے باوجود بامشکل سے روحان ملک نے خود کو روکا تھا، ورنہ جتنا عیاش قسم کا تھا وہ ہور کو صبح تک اپنے لمس کی آگ میں جھلسائے رکھتا۔ بس یہی ویڈیو پچھلے 2 گھنٹوں سے دیکھتا وہ خود کو نہ جانے کیا باور کروا رہا تھا۔ ارادہ تو تم سے بہت کچھ حاصل کرنے کا تھا ہور، مگر روحان ملک اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جب تم نے عمر بھر میری شدتوں کو سہنا ہے، پھر کیسے تمہاری بے ہوشی میں بنا کسی تعلق کے تمہارے نزدیک آ جاتا۔ مجھے تو حلال کرنا ہے تمہیں خود پر، ہمارے رشتے کو جائز بنانا ہے۔
مجھے تو تمہاری حالت دیکھنی ہے، اپنی غربت میں تمہیں تڑپاتے ہوئے سسکتے محسوس کرنا ہے، تمہاری جوابی کارروائی دیکھنی ہے۔ مگر تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، تمہیں سبق سکھانے کے لیے اور تمہارے سر سے ایکٹنگ کا بھوت اتارنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب دنیا کے سامنے تم اپنی عزت لٹوا چکی ہو، جبکہ میرے نزدیک تم آج بھی وہی چھوئی موئی نازک کومپل ہو جسے مکمل پھول میں جلد بناؤں گا۔ تیار ہو جاؤ حور ڈارلنگ، روحام ملک کی بیوی بننے کے لیے۔ حور کے بے ہوش وجود کو پوز کر کے دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ سلطان شاہ اس کے ہی کہنے پر حور کو اس فارم ہاؤس میں لائے تھے جہاں وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ یہ کیمرہ بھی اسی نے وہاں لگایا تھا تاکہ لمحات کو ریکارڈ کر سکے جس میں وہ حور کے قریب آیا تھا۔ نہ جانے اب آگے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور حور کیا وہ روحام ملک سے نکاح کر لے گی، روحام کے اس پھیلائے جال میں پھنس جائے گی، روحام ملک جیسے حیوان کی قید میں عمر بھر کے لیے بندھ جائے گی۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملے گا، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہوگا۔ تو میری پیاری شہزادیوں، میرے اس ناول کو ڈھیر سارا پیار دیں، اس ناول کو بہت زیادہ لائک اور کمنٹ کریں، بہت سارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیا کریں تاکہ یوں ہی آپ کے لیے بہترین ناولز لکھے جا سکیں۔ اور ہاں، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، وہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ میں اپنی شہزادیوں کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں، تو میری شہزادیوں کا بھی تھوڑا سا فرض بنتا ہے اپنی چھوٹی سی رائٹر کو گفٹ دینے کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ لو یو میری جانس۔